ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، سب سے بڑی خبر اب تک کی یہی ہے کہ ننھی زینب، اس کا قاتل بلاخر پکڑا گیا ہے اور اس کا تعلق اسی قصور شہر سے ہے، اسی علاقے سے ہے جہاں زینب رہائشی تھی، اسی محلے سے کوئی 120 گز کی دوری پر، میٹر کی دوری پر کہہ لیں، اس کا گھر ہے۔ آج یہ شخص پکڑا گیا۔ پہلے بھی یہ پولیس کی تحویل میں رہا لیکن اسے جانے دیا گیا، بعد میں جب خاکہ ملا اس شخص سے تو پھر پولیس نے پکڑا اسے۔ یہ سب سے اہم پیش رفت ہے۔ اب تازہ خبر یہ اس حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اب ماڈل ٹاؤن میں کچھ ہی دیر بعد ایک پریس کانفرنس کریں گے جہاں اس بچی کے والد صاحب بھی موجود ہوں گے اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غالباً یہ جو ملزم ہے اس کو بھی دکھایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے۔ ارسلان فیق بھٹی صاحب بیورو چیف دنیا نیوز لاہور اس حوالے سے پریس کانفرنس میں ہمیں بریف کریں گے اور اسلم خان قصور میں موجود ہیں جو اس ملزم کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ پہلے میں ارسلان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم ارسلان بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جی میں 180H ماڈل ٹاؤن، جی یہاں سے کچھ دیر بعد شامی صاحب یہاں پر جو ہے نا وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کریں گے۔ ابھی بس وہ پہنچ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں لیا سے واپس آ رہے ہیں۔ جہاز تھوڑا سا تاخیر سے اتر رہا ہے کیونکہ وہ لاہور کا موسم صاف نہیں ہے غالباً۔ ٹھیک، تو یہاں کیا سنا ہے آپ نے؟ کیا پریس کانفرنس کرنے والے ہیں وہ؟ اور موضوع تو یہی ہوگا کہ زینب کا جو قاتل پکڑا گیا ہے، لیکن اس کی کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ جی اس میں یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں حاجی امین ساری، وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور دیگر جو بچے ہیں ان کے بھی جو ہے وارثین جو ہیں وہ یہاں پر لوائقین یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اور یہی ہے کہ پولیس ذرائع یہی بتا رہے ہیں جی کہ اس کا جو ملزم ہے اس کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی پازیٹیو آیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی اس نے مانا ہے کہ جی اس سے جرم ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے، اس میں جو اس پہ جب 2 دفعہ نہیں 3 مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کیے گئے اس کے اوپر، جو عمران ہے نامی بندہ جو شخص پکڑا تھا، انہوں نے پولیس ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ جی اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہاں پر آ کر دیں گے، اور وہ جو ٹیسٹ ہے اس کے بعد جو اس کے تمام تفتیش ہوگی، جی آئی ٹی کے افسران یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں، صوبائی کابینہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ صوبائی وزیر قانون بھی ہوں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، دعویٰ کیا ہے پولیس نے کہ جی اس کو ہم نے پہلے بھی پکڑا تھا اور اس کے بعد جب یہ اس نے اپنے آپ کو بیماری کا بہانہ کر کر ہمارے سے چھڑا لیا تو پولیس نے کہا شاید یہ نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت وہاں پہ جو احتجاج ہوتا رہا شروع میں، وہ اس احتجاج میں بھی موجود رہا، اس کی فوٹیجز بھی پولیس نے حاصل کی۔ اس کے بعد اس کو 17 تاریخ کو دوبارہ جو ہے وہ پکڑا ہے، وہاں پہ ایک صدیق نامی اہلکار کا پولیس کا، اور ان کے ماموں کا، ننھی زینب کے ماموں کا یہ دعویٰ ہے جی کہ انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو پکڑ کر، کیونکہ اس کی حرکات و سکنات کچھ اس طرح کی مشکوک ہیں، تو اس کو پکڑا جائے اور اس کے بعد اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ ابتدائی طور پر جو ہے وہ میچ کیا، اس کے بعد پھر مزید تحقیقات جاری ہی تھی، اور اب جو ہے پنجاب فورینسک سائنس یونیورسٹی کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں ابھی بھی کہ جی اس میں جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ ملزم یہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے کوئی اب 2 رائے نہیں ہے۔ تو اب یعنی کتنے لوگ پکڑے تھے پولیس نے مجموعی طور پر؟ جی مجموعی طور پر جو ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے وہ 1000 سے زائد لوگ تھے شامی صاحب، کہ اس لڑکی ننھی زینب کے ارد گرد کے جتنے محلے دار تھے، دکاندار تھے، اس کے رشتہ دار، عزیز و قریب، تمام کا ڈی این اے ٹیسٹ جو تھا وہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی جو ہے تقریباً کوئی 400 کے قریب جو ڈی این اے ٹیسٹ تھے ان کو شروع میں ابتدائی طور پر کر کے اور ان کو وہاں سے حراست میں جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اس میں یہ شخص بھی شامل تھا ابتدائی طور پر، لیکن چونکہ اس کی حرکات اور مشکوک۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ سے ہم جانے کہ جیسی پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے تو مزید آپ سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ارسلان ابھی تک کے لیے آپ کا۔ سر، اصل مسئلہ قصور میں ہے نا کہ یہ شخص تھا کون، کیسے یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور سب سے اہم سوال تو میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بار یہ پولیس کی تحویل میں تھا تو چھوڑا کیوں گیا؟ نہیں، اگر مشتبہ تھا تو اس نے کوئی بہانہ بنایا ہوگا بیماری کا، کوئی اس طرح پریٹینڈ کیا ہوگا، یا کسی نے کہا ہوگا واقف کار نے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو اسی محلے کا ہے، تو
तो किसी न किसी बहाने छूट गया। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ ये आम तौर पर जो वारदातें होती हैं, अक्सर देखा गया है कि जो कातिल होते हैं वही बात पुलिस के पास जाने में, रिपोर्ट दर्ज कराने में पेश होते हैं, वही जो पसमानदगान हैं उनके साथ बैठकर वावेला कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो ये शख्स जो है अपनी इस सारी कभी हरकत के बावजूद वही मौजूद रहा। ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अब ये जो रपट पुलिस ने भी ताज़ा दर्ज की इस हवाले से, उसमें लिखा गया है, जो हमें कॉपी मिली, कि वक़ूए के बाद ये शख्स लोगों के साथ फिरता रहा, तमाम तर एहतजाजों में और जनाजे में भी शामिल हुआ। ख़ास तौर पर जो कसूर बाईपास पर दिन भर एहतजाज हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें भी ये एक्टिव था। तो ये जो इस तरह के मुल्ज़म हैं या मुजरिम हैं, उनका ये आम तरीक़ाकार यही है और इसी से वो पकड़े जाते हैं। बाद वक़्त उन पे किसी को शक नहीं होता, लेकिन फिर तफ्तीश के नतीजे में पकड़े जाते हैं और बिलाखिर काफिर किरदार को पहुंचते हैं। असलम खान अब कसूर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। असलम, कौन शख्स था, इसकी फैमिली कहाँ है, कैसे शुबा हुआ कि ये वो शख्स है जो इस वाक़े में मुलव्विस हो सकता है, पहले कैसे पुलिस ने इसे रिहा कर दिया? जामी साहब, मैं अरसलान रफीक भट्टी की बात कंटिन्यू करते बताता चलो कि ये मासूम ज़ैनब समेत 8 बच्चियों को जिसे दरिंदगी का निशाना भी इसी शख्स ने बनाया है। अच्छा, डीएनए मैच हो गया बाकी वाकया से भी, ठीक है? हाँ जी, डीएनए का टेस्ट मैच करके जब शफाक मुल्ज़िम को जब डीएनए टेस्ट मैच करके तो मुल्ज़िम मकतूला का ये महल्लेदार है। मुल्ज़िम ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि मुझ में जिन्नात का साया है, ऐसे शर्मनाक और गुनाह जुर्म करते वक्त मेरी अकल काम नहीं करती। तो ये करता क्या है? 9 जनवरी को गिरफ्तार किया था। नहीं, क्या उम्र है इसकी और ये क्या करता है, पेशा क्या है इसका? ये 23 साल उम्र है इसकी शमी साहब, और ये मेहनत मजदूरी काम करता है और डीजे का कारोबार है इसका, और ये मेहनत मजदूरी भी करता है। इसके बाल बच्चे भी हैं? नहीं, इसकी शादी नहीं हुई जी अभी तक। माँ बाप है इसके? गिरफ्तार 9 जनवरी को इसको गिरफ्तार किया था। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने कहा कि इसके दिल का दौरा बहाना बना के गिर पड़ा जमीन पर। अच्छा, तो छोड़ दिया गया। इस दौरान मल्लेदारों को डीएनए टेस्ट हुआ, इसका भी डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट हुआ तो इसकी हरकत सकनात मशकूक थी, तो ये इसकी पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी। इसका साथ जो मोबाइल है उसकी चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोबारा मुस्तबा अफराद के साथ उसे भी रास्ते में लेकर डीएनए टेस्ट करवाया तो दीगर मुलजिमों को उसे भी छोड़ दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट आने पर मुलजिम इमरान जो है, ये इमरान ने दोबारा मैच टेस्ट में जो मैच है वो टेस्ट दोबारा कर गया, जिसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब इसको तफ्तीश की गई तो इसने तमाम का तमाम राज उगल दिए कि इसने इसके अलावा भी 8 बच्चियों के साथ जिससे दरगी का निशाना बनाया और उसमें जिन्नात का साया है, जो उसे शैतानी खेल खेलने पर उकसाते हैं जी। देखिए, मगर आप ये बताइए कि जब इसकी तस्वीर भी आ गई कैमरे में, यानी छवि इसकी आ रही थी और उसी इलाके का रहने वाला था, मोहल्ले वालों ने फौरन इसको क्यों नहीं पहचान लिया? ये सबसे अहम नुक्ता सर जो आप उठा रहे हैं कि मोहल्ले वालों को कोई इस बारे में वो कैसे उसको देख के कैमरे में उसकी शक्ल देखकर उस तक निगाहें फौरन क्यों नहीं पहुंची, इसकी क्या वजह? साहब, ये तकरीबन जो सीसीटीवी फुटेज जारी की थी जिन्होंने पीरवा रोड पे, ये मैंने तकरीबन आज से 7-8 दिन पहले बता दिया था। वो जो बंदे को बार बार ये बच्ची साथ दिखा रहे हैं वो बाप बेटी थे, वो अपने बाप अपनी बच्ची को लेके जा रहा था। ये वो ना तो जैनब थी ना वो मुल्ज़िम था। वो अच्छा। ये मैंने वो फुटेज दुरुस्त नहीं थी, वो इस मुल्ज़िम की दुरुस्त नहीं थी, फुटेज दुरुस्त नहीं थी बिल्कुल भी। वो मगर जो जैनब के लवाकीन थे वो ये कह रहे थे कि ये बच्ची जैनबी है। नहीं, वो दुरुस्त नहीं कह रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं कह रहे थे। उनको बुगालता था ये, वो जानबूझ के से कह रहे, दुरुस्त नहीं कह रहे थे। यानी मैंने प्रोग्राम हेडलाइन में कह दिया आपने ये बात पहले भी कही थी कि ये जो फुटेज है इसमें जो बच्ची है वो जैनब नहीं है, ये कोई और बच्ची है। मैंने बता दिया था कि ये बाप बेटी है, और जब मुझे बाप बेटी जब फुटेज सामने आई तो पुलिस वालों ने उस बंदे को साइड पे कर दिया कि ये ना हो कि आवाम जो है ना इस बंदे को पहचानने के बाद इसे मार दे। असलम ये बताएं कि फिर ये जो शख्स इमरान है, इसकी निशानदेही कैसे हुई, कैसे मुमकिन हुई? यानी सिर्फ मुश्तबा होने से, डीएनए से, या क्या कैसे इस तक पहुंची पुलिस? ना ये समझ नहीं आ रही साहब। इसकी जो हरकतें थी ना वो बड़ी मशकूक थी। ये वहां पर आए दिन चक्कर लगाता था, ज्यादा चक्कर वो घर के आसपास ही आता था। फिर इसने जब अभी 2-3 दिन पहले, गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले, इसने फिर दोबारा नींदावर गोलियां, नशावर गोलियां खा ली। नहीं, ये शहर छोड़कर पाकपतन भी चला गया, इसने हुलिया भी बदला। इसने एक तो अपनी शेप करवा ली, जो मुझसे इसकी बड़ी थी वो छोटी बिल्कुल क्लीन शेप करवा ली। और ये बीमार होने के बाद जब इसके बाद घर वालों को पता चल गया तो घर वालों ने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, और इसको पाकपतन भिजवा दिया।
क्योंकि पुलिस ने इसका मोबाइल जो है इसको कहा हुआ था मोबाइल आपने बंद नहीं करना, मोबाइल आपने कंटिन्यू रखना, मोबाइल की जो है लोकेशन पर के इसको गिरफ्तार किया गया रागू जिस पर उसको। नहीं तो इसके घर वाले जो थे जब उनको पता लगा या इस पे शुबा हुआ तो उन्होंने बजाय इसके कि पुलिस के हवाले करते उसको वहां से भगा दिया। और खुद भी सुना है कि वो दरवाजे ताले लगा के दरवाजों खुद भी कहीं गायब है इसके घर वाले। असलम इस वक्त तमाम के खुद घर वाले कुछ तो पुलिस की हिरासत में है, उसके दीगर भाई और बहन पुलिस की हिरासत में, और कुछ अजीज और कारब जो है घरों को ताले लगा के यहाँ से भाग चुके हैं। इसके एक भाई है जो कजन है शौकत, वो उसी बाजार में उसकी जो है टीवी मैकेनिक है, वो वहां पर काम करता है। और जो अमीन अंसारी है ये अंसारी है, ये मुगल फैमिली ताल्लुक है इनका जी। नहीं मगर इसके माँ बाप वही रहते हैं उसी इलाके में। ठीक है ये असलम फिर आपसे तकरीबन 1.5 माह पहले फौत हो चुका है। ठीक है असलम, ठीक है आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। सर ये इसके वाले साहब जो है कुछ 40 में था जुमे को, पिछले जुमे को वो नफसियाती मरीज थे इसके वालिद, रिपोर्टेडली जो अभी तक हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। और ये 3 भाई और 4 बहनें हैं। सिर्फ एक इनके जो एक के अलावा तमाम जो बहनें हैं और भाई हैं वो गैर शादीशुदा हैं। मेहनत मजदूरी यानी मिस्त्रियों का काम, राजगिरी का काम करता है। और पुलिस रिपोर्ट में तो काफ़ी डिटेल है इसमें कि ये किन किन मकामात पे जाता रहा, किन किन मुजाहरों में शरीक होता रहा, आप बढ़ चढ़ कर आगे पेश होता रहा मुजाहरों में, तोड़ फोड़ में भी। और गालिबन जो मुझे समझ आ पाई वहाँ लोगों से, मुख्तलिफ दोस्तों से और रिपोर्टर से बात करने के बाद, कि ये चूँकि इन मकामात पर बेतहाशा बेजा इसका आना जाना हो गया था, मशकूक जो था, तो ये उस पे उनके कान फटके कि ये कौन शख्स है जो बार बार खबरगिरी की कोशिश करता है। चोर तो होता है ना जी, बिल्कुल वो तो है। देखिए असल में एक होना ये चाहिए, अब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ मुकदमा चलना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है मैं उसमें तब्दीली करके जो बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करना है वो भी उसमें दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए, उसमें उनमें ये जुर्म भी शामिल कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक, ताकि इसका फौरी जो है वो मुकदमा चल सके इन लोगों पर। देखिए ये लोग नफसियाती मरीज हो सकते हैं, ये लोग मजनून हो सकते हैं, और ये लोग मुतस्सर हो सकते हैं। यानी ये जो आप देखिए, आप हमारे सोशल मीडिया में, दुनिया में देखें, मगरब में देखें, एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों की जो फिल्में हैं वो ऐसी दिखाई जाती हैं। सूर शहर में जब माजी में जो वाकयात हो चुके हैं, मैं आपको याद है वहां गया था, जो बुनियाद पता चली कि ऐसे वाकयात लोग क्यों करते हैं, वो शामी साहब ऐसी मूवीज बनाकर बैनुल-अक़वामी वेंडर्स को बेचा करते एक्सपोर्ट करते जी 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 जी, और इनकी यूरोप में, बरतानिया में और इंग्लैंड में, यानी बरतानिया में एक बड़ी मार्केट है। तो अब इस और वहां भी ये बच्चों को निशाना बनाया जाता है। वहाँ तो एक बहुत तरक्की याफ्ता माशरे हैं, उनके पास सहूलतें भी बहुत हैं, निगरानी भी बहुत होती है, इसके बावजूद बच्चे जो हैं वहाँ तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जुल्म का निशाना बनते हैं। तो एक तो हमें ये इस पे तवज्जो देनी होगी कि हमारा जो मीडिया है और सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर, उस तरह की फिल्में इस पे ना दिखाई जा सकें। अब लोगों ने बहुत गुस्से का इज़हार किया था हमारे मीडिया पर भी, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर भी हमारे कई ड्रामे ऐसे होते हैं, कई मनाज़र ऐसे दिखाए जाते हैं जिनसे जज्बात भड़कते हैं। मगर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा मसला है, बच्चों को महफूज कैसे बनाया जाए, इस मकसद के लिए एक कमीशन कायम करना चाहिए हुकूमत को। एक कमीशन हो जिसमें कानूनदान शामिल हो, जिसमें सोशल साइंटिस्ट शामिल हो, जिसमें साइकाट्रिस्ट शामिल हो बच्चों के, और ये सारे रिकमेंडेशंस करें, सिफारिशात पेश करें, क्या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिससे बच्चे हैं उनको महफूज बनाया जा और वालिदैन की तरबियत, वालिदैन की तरबियत स्कूलों तक वो मामला जाए। बच्चों को देखिए, एक तो ये स्कूलों में जाए, उनको कैसे महफूज रखा जाए, जो स्कूलों में नहीं जा सकते, बाहर फिर रहे हैं, उन पर कैसे नजर रखी जाए। शाम साहब इसमें एक बड़ी अच्छी बात अलमिया चेक करें ना कि जब हमें इस मौजू पे हमारे मीडिया को बात करनी थी तो हमें मिसाल के तौर पर आमिर खान का, जो भारतीय मारूफ अदाकार है, उनका प्रोग्राम मिला। हमारे ऐसा कुछ नहीं, किसी जमाने में पीटीवी पर ऐसे बड़े तदरीस के मालूमाती प्रोग्राम बच्चों के लिए हुआ करते थे, अब कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ तो मुसीबत यह है कि हम हर चीज में बहुत मुबालगा करके, और अभी हमारे यहाँ ये बहस शुरू हो गई कि बच्चों को जिनसी तालीम जो है वो दी जानी चाहिए। हालांकि ये तालीम ऐसी है जो उम्र के साथ साथ हासिल होती है, और हाई स्कूल क्लास, ये प्राइमरी क्लासेस की बात नहीं है ये। ठीक है, एक
بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو آپ نے بات کی تھی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل کیا جائے, اس حوالے سے قصور کے شہریوں سے آج دنیا نیوز نے بات کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کا کچھ مطالبہ بھی ہے اس حوالے سے, وہ بھی نشر کریں گے. پھر جو جدید خطوط پر جس طرح سے اس معاملے کو لے کر کے مختلف اداروں نے رپورٹیں مرتب کی ہیں سائنٹیفک معاملات پر, یہ تو ان کو داد دینی چاہیے جس محنت سے. بالکل, حالانکہ 14 دن بہت کتھارسس رہا, غم و غصے کا اظہار کیا جاتا رہا, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ ابھی ہماری ڈاکٹر عمر سیف صاحب سے بات ہوئی تھی کیونکہ ان کو کافی معلومات ہے, تو انہوں نے تھوڑا پرہیز کیا کہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب پریس کانفرنس کر لیں تو پھر میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز شیئر کر سکتا ہوں, کیونکہ ان کو پوری معلومات ہیں کہ کس کس ادارے نے, کس کس سائنس لیبارٹری نے کیسے کیسے اس تک پہنچنے میں مدد کی. نظرہ انہی پر نہ گر جائے گا. ایک بریک ناظرین ہم لیتے ہیں, بڑی اہم یہ پیش رفت ہے, بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب ابھی تو ہم نے راؤ انوار کا ذکر بھی کرنا ہے جو باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا پائے, تفصیل سے بات کرتے ہیں, لیکن زینب کا ہم ابھی پروگرام میں تفصیل سے بات کر رہے تھے اس معاملے کی, تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس چلنا چاہیے. عوام الناس جو مطالبہ کر رہے ہیں نا قصور کے, وہ سن لیں ذرا پہلے. وہ تو یہی کہیں گے پھانسی دی جائے. سر دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ, دیکھیے ذرا. مجرم کو بالکل سرعام لٹکانا چاہیے تاکہ آگے کوئی اسی غلط کام نہ کرے. کل عام اس کو روڈ کے اوپر چوک چوک میں جیسے باہر لوگ لڑکاتے ایسے لڑکانا چاہیے, سزا دینا چاہیے اس کو. کہ اس شخص کو جو ہے نا چوراہے میں لا کرنا کرین کے ساتھ باندھ کر اس کو جو ہے پھانسی دے دی جائے. اس بندے کو تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو آگ لگا دیں سرعام لا کے. 3 دن تک اس چوک میں جو ہے نا وہ اس کو لٹکایا جائے. بچی لاش نکلی ہے وہاں پہ ٹکٹکی پہ لگا کے نا اس کو پٹھا لٹکا کے نیچے آگ بال دینی چاہیے, وہ اس کو منہ پہ کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے. عبرتناک. یہ پرانے بادشاہ جو تھے جو کرتے تھے نا کتے چھوڑ دیتے تھے کسی پہ, اب یہ شخص جو ہے وہ اس قابل ہے ایسے پہ کتے چھوڑ دیے جائیں. دیکھیں, اور یہ ڈاکٹر جاوید اختر صاحب کا فون تھا, یہ سوال کر بھئی 8 بچیوں کے ساتھ یہ درندگی ہوئی. یہ میری ملک احمد خان صاحب سے بھی اسی موضوع بڑی بحث ہوئی. پہلے وقوع پر اگر گرفت کر لی جاتی, ہم سب لوگ اس طرح کیوں نہیں جاگے. 8 وارداتوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد یعنی جیسے کہتے ہیں نا 8ویں واردات جو ہے وہ اونٹ کی کمر پہ جو آخری تنکا بولتے ہیں محاورہ, وہ ثابت ہوئی. تو ہمیں ایسی وارداتوں کو ہر واردات جو ہے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے تاکہ اس پوری سوسائٹی حرکت میں آئے, ادارے حرکت میں آئیں اور اس شخص کو اس قانون کی گرفت میں لائیں. آج تو دیکھیں قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کی تعریف کر رہے تھے, اداروں کو اپریشیٹ کر رہے تھے, پولیس کو اپریشیٹ کر رہے تھے جس نے محنت کی ہے, اور دوسرے اپنے ہمارے ٹیسٹ لینے والے, ہماری لیبارٹری کے لوگ, ہمارے سائنٹیفک جو تھے تجزیہ کرنے والے, سب کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ایک بات یہ کہی قمرالزمان قاہرہ نے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان کے ساتھ بھی ذرا نرم سلوک ہونا چاہیے. یہ دیکھیے, جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, کوئی ایسا وقت آنا چاہیے کہ تمام سیاسی عہد کریں کہ ان کو کبھی ان کے لیے معافی کا مطالبہ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یعنی ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ احتجاج جو ہے وہ احتجاج کے طریقے پہ ہو. ایک شخص جا رہا ہے بازار میں, اس کی گاڑی کو آپ نے جلا دیا, دوسرا جا رہا ہے موٹر سائیکل, اس کی موٹر سائیکل کو جلا دیا, دکان جلا دی, پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی, پتہ نہیں کتنی محنت کے بعد کسی نے دکان گھروں پہ حملے کر دیے, بالکل ٹھیک. لوگ زخمی ہو گئے. دیکھیے احتجاج کرتے ہوئے 2 لوگ جو تھے پولیس کا نشانہ بن گئے. اب پولیس جو ہے, پولیس آپ یہاں کی دیکھ لیں, پنجاب کی پولیس آپ سندھ کی دیکھ لیں, دوسرے الگ, یعنی گولیاں سیدھی چلاتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں. سندھ کی پولیس کا کوئی تربیت دینے والا نہیں. اب راؤ انوار کو آپ دیکھ لیں, موصوف کل باہر جا رہے تھے ایک جعلی NOC لے کے جس پہ چیف سیکرٹری کے دستخط تھے, باقاعدہ وہ اجازت نامہ نہیں تھا, دستخط کے بغیر ایک تحریر تھی, وہ دکھانے لگے, وہ پکڑی گئی اور ان کو آف لوڈ کر دیا گیا, ٹکٹ بک تھی, بھاگ رہے تھے باہر. کل کامران خان صاحب کے پروگرام میں بھی آئے, انہوں نے کچھ گفتگو کی. ان کی یہ بات میں تو مجھے وزن نظر آیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑائی راؤ انوار کی نہیں ہے,
یہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے اور میں نے اس میں جان سر ہتھیلی پر رکھ کر حصہ لیا ہے. یعنی یہ بات اپنی جگہ درست ہے. ہر پولیس والا ہر وردی والا ایسا ہی کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا جب اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو کیا کسی بدنیتی کی بنیاد پہ اس نوجوان کو نقیب کو نشانہ بنایا گیا یا غلط فہمی یا غلط اطلاع کی بنیاد پر بنایا گیا؟ یہ جو غلط فہمی اور غلط اطلاع ہے اس کی تو اسٹیبلش ہو رہی ہے نا. آج جو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہیں ثناء اللہ عباسی, انہوں نے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے جرگے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا مقابلہ جعلی تھا, بے گناہ شخص کو مارا گیا ہے. دیکھیے اصل بات اور پھر جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا جب نقیب کو بھی ان کے 2 ساتھیوں کو ایک ہوٹل سے, تو وہ جو 2 نوجوان ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بڑی اہم آئی ہیں. وہ اسلم خان کی زبانی ہم جانتے ہیں, کراچی کی بیورو چیف, کہ انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں کہ کیسے پولیس نے ان کے ساتھ 2 جو لوگ تھے, بچے جو تھے جن کے ساتھ جو گرفتار ہوئے نقیب کے ساتھ, ان سے رشوت لے کے ان کو چھوڑ دیا. اچھا, اور کیوں آخر اس کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ جان لیتے ہیں نا. جی اسلم خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ گفتگو ہماری سنی رہے ہوں گے. وہ جو نقیب اللہ کے ساتھ باقی نوجوان جو گرفتار ہوئے تھے جن کے بارے میں اطلاع 2 کو چھوڑ دیا گیا, پہلے تو یہ بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے, کہاں سے ہوئے تھے, اور ان میں سے چھوڑا کسے گیا, رشوت کس نے دی, یہ ساری ڈیٹیل پہلے ڈسکس کیجئے گا ذرا. دیکھیں 2 نوجوانوں کا بیان جو ابھی قلم بند ہوا, قاسم اور علی, ان کا کہنا یہ کہ نقیب کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اٹھایا گیا تھا. 4 کو تو مقابلے میں قتل کر دیا گیا. 4 نوجوانوں کی تلاشیں مل گئی تھی 13 جنوری کو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے سے. 7 جنوری کا یہ واقعہ, اور ہوٹل پر موجود ابھی مزید لوگوں کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں. 2 لوگ جو ان کے ساتھ اس وقت 3 لوگ وہاں سے اٹھائے گئے تھے, یہ بتایا گیا کہ 3 لوگ, جن میں سے قاسم, علی اور نقیب. قاسم اور علی کو رشوت کے عوض چھوڑ دیا گیا. ہوٹل پر موجود جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی بیان ہو رہا ہے, ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے. لیکن جب مقابلہ 13 جنوری کا ظاہر کیا گیا تھا اس میں 4 لوگوں کی لاشیں ملی تھی. اسحاق 2 کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے, اور نقیب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رشوت نہیں دے سکے یا ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اس لیے ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا. نقیب کے پاس سے شامی صاحب اطلاعات ہیں کہ 4 لاکھ روپے ملے تھے, اور نقیب نے جب دکان لی تھی تو اس وقت جو سلطان نامی ایک شخص ہے جس کو کل اٹھایا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, وہ ایک دکان کی جب خریداری کی بات ہو رہی کہ اس نے گھر فون کیا تھا, اور غالباً جو اطلاع آ رہی ہے 20 سے 25 لاکھ روپے اس نے مانگے تھے کہ مجھے بھیجے جائیں, اور 4 لاکھ روپے اس وقت اس کی جیب میں تھے. شاید مزید پیسے بھی اس سے نکلوائے گئے ہوں گے, چونکہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا الزام لگایا ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تھے تو راو انوار کے جو قریبی ساتھی ہیں یا اس کے ساتھ جو تھانے کا عملہ تھا وہ پیسے اکاؤنٹ سے زبردستی نکلوا لیتا تھا اغوا کر کے. تو ابھی یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا نقیب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور ثناء اللہ عباسی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ جعلی تھا. وہ نہیں, نقیب اللہ کو بدنیتی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا یا غلط فہمی کی بنیاد پر بنایا گیا؟ شامی صاحب پہلے اطلاعات یہ تھی کہ اسے غلط فہمی کی بنیاد پر اور نام کی وجہ سے اٹھایا گیا, اس لیے کہ 2014 میں بھی ایک نقیب کا نام سامنے آیا تھا سرکل تھانے میں ہی. لیکن تو پیسوں کا معاملہ آیا تو لگتا یہ ہے کہ اس کے جو 4 لاکھ اس کے پاس اس وقت اور مزید اس کی رقم نکلوا کر کے پھر مارا گیا. اب جو فضائر ایک سامنے چیز آتی ہے, لیکن کیونکہ ثناء اللہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید تحقیقات ہوں گی تو یہ صورتحال واضح ہوگی کہ نقیب کیوں نشانہ بنایا گیا, اور جب اس کے پاس سے کچھ پیسے بھی ملے تو آیا یہ کہ وہ رقم لے کر کے مقابلہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ ابھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اسلم, بہت شکریہ آپ کا. سر آج جو ایک بات سن لیں, دہشت گرد جو ہیں ان کو تو بڑی آسانی ہے, جس کو چاہے مار دیں, جس کو چاہے نشانہ بنا دیں, لیکن ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کو پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ذمہ داری بھی یہی ہے, ان کو پوری ذمہ داری سے کام لینا پڑتا ہے. اب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, دہشت گردی کے مقابلے میں دہشت گردی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو وزیر داخلہ سندھ کا ایک بڑا اہم بیان. وہ بیان سے زیادہ اہم ایک سوال تھا جو ان سے ایک صحافی نے پوچھا, اور وہ سوال زیر بحث ہے میڈیا میں, اس حوالے سے یا اس حوالے سے, اس طرح سے یا اس طرح سے. دیکھیے وہ کیا ہے. یہی امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو بچانے کی کوشش کری, کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. اسی چینل پہ چل رہا تھا کہ سر اب تو ہوم منسٹر نے بھی تسلیم کر دیا ہے کہ راو انوار کا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے تعلق ہے. بھائی تعلق کسی کے ساتھ ہونے کا یہ مقصد قطع نہیں ہے کہ وہ کسی کے, میرے جاننے والے جو ہیں 500 لوگ ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 کو میں دے دیتا ہوں لائسنس ٹو کل. جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن جو بھی راو انوار کے حرکات و سکنات, ان کا پیش نہ ہونا, تکبر میں باتیں کرنا, اور کہیں مطلب واضح طور پر کہتے نا کہ جی میں کہیں بھی پیش نہیں ہوں گا, اور میں نہ کراچی میں ہوں نہ میں وہاں ہوں,
कुछ ना कुछ है। अगर आपकी सरपरस्ती नहीं है तो क्या कुछ और इदारे हैं जो खुफिया इदारे हैं जो भी है उनकी उसकी सरपरस्ती है जिसकी वजह से वो इतना तकब्बुर में है। उसकी फैमिली का ना होना इस वजह से एफआईआर में डिले हुआ। आज उनकी फैमिली एफआईआर कर रही है। मैं रात में कह रहा था कि राव को इन्वेस्टिगेट अपनी जो कमेटी के सामने। सर ये वो सवाल था जो एक कराची के एक सीनियर सहाफ़ी ने उनसे किया और उससे पहले वो ख़ुद भी वजाहत कर चुके थे, लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक किस वाक़े की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आज होनी थी। ठीक है, देखिए कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तफ्तीश हो रही है और हुकूमत जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि वो उसमें रुकावट नहीं डाल रही। और ये जो उन्होंने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की राव अनवर साहब ने, अब तो ईसीएल पे नाम डाल गया ना सुप्रीम कोर्ट कहने पर, और वो भी एक जाली दस्तावेज थी, असली नहीं थी। देखिए आज ही मुझे एक वीडियो भेजी है कनाडा से सईद मेयो साहब ने, वो क्या, उसमें जो कैनेडियन वजीर आजम है वो एक गैदरिंग से एड्रेस कर रहे हैं। ठीक। एक उमर खिजर नाम का एक नौजवान था, 16 साल का, जो उस पे अफगानिस्तान में था, कैनेडियन शहरी। जी। उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने एक अमेरिकी फौजी को हमला करके कत्ल कर दिया। फिर उसको गुंतानामो बे ले जाया गया और उसके बाद उसने फरियाद करता रहा। कैनेडियन हुकूमत ने उसको कोई मदद नहीं की। जब उसको रहा किया गया तो वापस आया। उसने एक मुकदमा जो है दायर किया क्योंकि वो नाबालिग था, उसके साथ वो सलूक नहीं किया जा सकता था जो बालगों के साथ होता है। अब कैनेडियन हुकूमत जो थी उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, $10 मिलियन तावान के तौर पर उस लड़के को अदा किए। हरजाना के लिए? हरजाना, हाँ ठीक है। और जब उस पर एतराज हुआ तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा मुझे भी इसका अफसोस है कि हमें ये इतना बड़ा देना पड़ा है हरजाना, लेकिन हमने हरजाना इसलिए दिया है कि मुस्तकबिल में कोई कैनेडियन हुकूमत ये जुर्रत ना कर सके कि अपने किसी शहरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम ना करे और इसमें गफलत की मुर्तकब ना हो। बिल्कुल ये होती है रियासत। आप देखते हैं हमारी रियासत जो है वो लाहिकीन को इत्तेदाद एहसन कब कहते हैं ना, रियासत हो माँ जैसी। ये माँ जैसी रियासत, ये सबूत है, ये वो उसका एक सबूत। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो जिक्र करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब और ख्वाजा सार रफीक साहब के क्या मुकालमा हुआ इनके दरमियान, और वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं आजकल और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दरख्वास्तें, और आपके पास अभी मुझे कॉल आई थी नवीद लोधी साहब की मुल्तान। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं मुल्तान में स्वाइन फ्लू का हमला है और दर्जनों अफराद उसकी जद में आ चुके हैं। वो लाहौर में भी कुछ शिकायतें हैं, हलाकतें हो चुकी हैं और 40 से 50 आदमी जो है हलाक हो चुके हैं। और नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। नहीं, वो ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब हो सकता है ये इसमें मुबालगा हो, 10 आदमी 20 अफराद, हमारे पास इस वक्त फिगर्स नहीं है। लेकिन ये हमला शदीद है, हुकूमत को इसी तरह तवज्जो करनी चाहिए जिस तरह डिग्गी के मामले में तवज्जो की गई थी ताकि इस हमले को रोका जा सके। चलिए, अहम मसला था आवाम के हवाले से, वो आपने हाईलाइट कर दिया। ये इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दरख्वास्तें थी शेख रशीद साहब की जानिब से, बिलखुसूस उसमें नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें कि नवाज शरीफ साहब को उसमें एक अमेंडमेंट करके मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया और ये तय किया गया कि अगर कोई शख्स नाअहल है, नहीं, अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का नाअहल है तो भी वो पार्टी का सदर होगा, हो सकेगा। नाहल, जब आप लफ्ज़ नाहल इस्तेमाल करते हैं ना तो वो मुतलक नाहल नहीं हो जाता। यानी ये नहीं है कि वो शादी के भी काबिल नहीं रहा, वो मुलाजमत के भी काबिल नहीं रहा, वो नाहल है, सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अब ये मामला कौमी असेंबली जितनी फसाहत और बलागत से आपने बयान कर दी है ना, ये काश जो तो अब मुद्दई है ना वो भी इसको, अब वो बात ये है कि सदारत कि कोई भी जमात जो है उसके लोग उसको अपना सदर बना सकते। अच्छा, मैं ये आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि मुझे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है और हमने ये बात आगे बढ़ानी है। ये है कि अब आज नवाज शरीफ साहब से जवाब तलब किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने नोटिस जारी किया गया उनको भी। आज साद रफीक साहब से इस मौके पर एक मुकालमा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प मुकालमा था, वो खबर थी। इमरान वसीम साहब ने वो मुकालमा सुना, उनसे जान लेते हैं। इमरान वसीम साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा सार रफीक साहब के जो लोहे के चने हैं उनका जिक्र हुआ है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ?
عمران آج کا کورٹ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو چیف جسٹس نے کہا کیوں نہ کورٹ آرڈر میں لوہے کے چنوں کا بھی ذکر کر لیں. اس سے پہلے جب سماعت ملتوی کی جا رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو بھی آج فریقین مقدمے میں حاضر ہوئے ہیں ان کے نام لکھ لیں. سب سے اوپر جو ہے وہ راجہ ظفر الحق کا نام لکھ لیں کیونکہ یہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے بعد جو ہے وہ پرویز رشید کا نام لکھیں. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں خواجہ سعد رفیق کی سینئرٹی کا علم نہیں لیکن ان کا نام جو ہے وہ بولڈ کر کے بڑا کر کے لکھا جائے. اور اس وقت وہ آرڈر بھی لکھوایا جا رہا تھا تو چیف جسٹس نے کہا کیوں نہ عدالتی آرڈر میں لوہے کے چنوں کا بھی ذکر کر لیں جس کے بعد کورٹ میں جو ہے وہ کہکا بھی لگا. اور جس کے بعد کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا نا یا پریس کانفرنس میں کہ ہم لوہے کے چنے. ایک منٹ ٹھہریے عمران, آپ بھی ٹھہریے, شامی صاحب آپ بھی دیکھیے جی خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا. جو آپ حوالہ دے رہے ہیں میں تو پوری حوالے کے ساتھ بات کروں گا. دیکھیے نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. اور یہ بات یہ عمران وہ بیان تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سماعت تو ملتوی ہوگی لیکن اس سماعت کے دوران بڑے دلچسپ مکالمے ہوتے رہے, چٹکلے بھی جو ہے وہ ہوتے رہے. جب افتتاح کی گئی ظفر الحق کی جانب سے کہ انہیں کیس کی تیاری کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی جائے لیکن عدالت نے کہا کہ 2 ہفتے نہیں ہم آپ کو 10 دن کی مہلت دے دیتے ہیں. تو شیخ رشید کے جو وکیل تھے فروغ نسیم ان کی جانب سے یہ کہا کہ عدالت اس بات کو انشور کر لے کہ دونوں فریقین کی جانب سے آئندہ سماعت پر جو ہے یا اس سے اگلی سماعتوں کے اوپر التوا نہیں مانگا جائے گا. جس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی وکیل موجود نہیں ہوگا تو یہاں پر بڑے جید لوگ موجود ہیں, بڑے مقرر لوگ موجود ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب موجود ہیں, انہیں ہم سنتے رہتے ہیں, ان کی باتوں کا ہم ٹی وی پر جواب نہیں دے سکتے. جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ خواجہ صاحب اگر آپ یہاں پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہاں پر تو مائی لارڈ کے بولنے کا حق ہے اور وہ احترام سے سنتے رہیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں یہاں پر سب کو بولنے کا موقع ملے گا لیکن حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے. اور چیف جسٹس پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتنے گڑے مت کھودیں کہ ادارے کمزور ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو انصاف ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے. اور ان کا یہ بھی کہنا عمران یہ اس موقع پر غالباً منسوب کیا گیا ان کے ریمارکس ایک جملہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی کسی تقریر کا حوالہ بھی دیا. جی بالکل, اسی موقع پر وہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ سعد رفیق بھی ٹی وی پہ بات کرتے رہتے ہیں. گزشتہ چند روز پہلے عمران خان نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور جب بھی اس ادارے کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو بذریعہ واٹس ایپ ان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عمران نسیم صاحب. اداروں کا احترام, چیف جسٹس کا احترام, ان کے فیصلوں پر فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ادب کے ساتھ لیکن احترام کا معاملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور دیکھیے آج چیف جسٹس نے کل جو نیب کے معاملے میں ایک ہیئرنگ جاری تھی تو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونا ہے. جو 3 نام یا 5 نام کتنے آئے اور وہ بھیجے گئے صدر کو تو صدر نے وہ نام نہیں قبول کیے. اب اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدر کیا وزیر اعظم کی سمری مسترد کر سکتا ہے, انہیں بتایا جائے. معلوم ہوا کہ یہاں نیب کے آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر مشاورت کرے گا نیب کے چیئرمین سے. ٹھیک ہے, اب یہاں حکومت کا موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدر کی یہاں حیثیت انڈیپینڈنٹ ہے, گویا تابع نہیں ہے وزیر اعظم کی ایڈوائز کی. جیسے ایک زمانے میں چانسلر جو ہے پنجاب ہماری یونیورسٹیز کے گورنر چانسلر ہوتا تھا اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز کے تابع نہیں ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جب سلمان تحصیل صاحب گورنر تھے اور چانسلر کو بھی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز کا پابند بنا دیا اور حکومت جو تھی پنجاب کی اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ اس پر بھی دیکھے کہ جہاں صدر اور گورنر جو ہیں شخصی طور پر وہ ان کا اختیار ہے ان کو باقی رہنے دیا جائے. چلے اب پروگرام وقت ختم ہو گیا. 2 بڑے اہم موضوع, ایک تو وزیر اعظم پاکستان مخاطب ہوئے کچھ سینئر صحافیوں سے, پہلے ان سے بات اور عمران خان صاحب. دیکھیں بڑے اچھا عمران خان صاحب کی بات کر لیں. ثاقب فاروقی ہمارے بہت بڑے شاعر تھے, ادیب تھے, دانشور تھے. وہ لندن میں ان کا انتقال ہوا. میرا خیال آج ان کو سپرد خاک کیا گیا
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. 80 سال سے زیادہ عمر تھی. لندن میں اردو لرننگ کی کلاسز انہوں نے شروع کی. بڑی خدمات ہیں ان کی اردو ادب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اچھا سر، عمران خان صاحب نے آج پارٹی کا مشاورتی اجلاس اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی ہے، ان کی جماعت کی جتنی بھی اراکین اسمبلی قومی اسمبلی میں، یہاں ان کے استعفے میرے پاس ہیں اور مناسب وقت پر استعفے دوں گا. شیخ رشید صاحب اپنے استعفے سے کسی اور طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے روکا ہوا ہے کہ مناسب وقت کا انتظار ہے. چلو شیخ صاحب کو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 جون سے 1 سیکنڈ پہلے حکومت ختم نہیں ہوگی اور کسی اور کو ضرورت نہیں ہے یقین دہانی اور یہ جو نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یقین دہانی جو کل گفتگو کی تھی کامران شاہ صاحب، انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی حکومت جو ہے. یہ 2 موضوع ایسے ہیں کہ یہ میرے خیال تفصیل کے طالب ہیں. کل ان پہ بات کر لیں کہ خان صاحب نے جو آج اعلان کیا استعفوں کا موقع ملا اور پھر ہو سکتا ہے کل کوئی اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے. لیٹس سی سر، اس امید پہ کل موقع ملے گا ان معاملات پہ بات کرنے کے لیے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.